اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم سامعین اور سامعات اور عزیز طالبات، آج ہمارے لیے بہت ہی مسرت کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں سے ہمیں ماہ رمضان میں پہنچا دیا۔ آج سب سے پہلی تراویح پڑھ کر اس میں جو کچھ ہم نے قرآن مجید پڑھا تھا اس میں سے چیدہ کچھ تعلیمات حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اس ماہ مبارک کا پانا سعادت مندوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ سعادت مندی ہمیں عطا فرمائی۔ کتنے ایسے اشخاص تھے جنہوں نے تمنا کی مگر اس ماہ مبارک تک نہیں پہنچ پائے۔ اب آئیے، جہاں یہ ماہ سیام ہے وہاں ماہ قرآن بھی ہے، شہر الصیام و شہر القرآن۔ تو جہاں ہم دن میں روزے رکھتے ہیں وہاں اپنی راتوں کو قرآن مجید کے ذریعے روشن کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہر وہ شخص جو ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے پوری اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب تک جتنے گناہ ہوئے، یہ تو روزے کے بارے میں ہوا۔ پھر اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ہر وہ شخص جو رمضان میں قیام کرتا ہے پورے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اب تک جتنے گناہ کیے سارے کے سارے معاف کر دیتا۔ گناہ کی معافی کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ آج کا جو قرآن مجید کا حصہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے علاوہ سورہ بقرہ سے قاری محترم نے 9 رکوع آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے ہیں۔ اب انہی کے اندر چند باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت مجھے لینا نہیں ہے اس لیے کہ سحری میں اٹھنا بھی ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ، یہ سورہ فاتحہ، اس کے اندر 7 آیتیں، بعض لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کر 7 آیتیں قرار دیا، اور بعض مفسرین نے یا بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ کر کے 7 آیتیں قرار دیا۔ ہر 2 صورتوں میں 7 من المثانی، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی بتائی۔ نمازوں کے اندر دہرائی جاتی اور بار بار پڑھی جاتی، بلکہ سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیا، اور قرآن مجید کے اندر
پوری آسمانی کتابوں کا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کر دیا. تو اس طریقے سے گویا سورہ فاتحہ گویا کہ دریا کو کوزے میں بھر دیا گیا. آئیے سرسری تعلیمات ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حمد سے اس سورہ کی ابتدا کی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگارا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتا دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. تو سب سے پہلی سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تعریف سے ابتدا کی ہے. تعریف کے اندر 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے، رب العالمین. نمبر 2 اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی برابر رحمتیں انسانوں کے پر ہوتی ہیں. اور تیسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم جزا کے مالک ہونے کا تذکرہ کیا ہے. یہ 3 صفات گویا دنیا کے اندر لوگوں کی تربیت اور دنیا اور آخرت میں لوگوں پر رحمت، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جزا و سزا کا مالک. اس طریقے سے پورے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں انسانوں کے ساتھ اپنے تعلق اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے لیے ان تمام صفات کو یہاں پر تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد بندہ ان صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. گویا کہ تعریف کے بعد اپنی عبادت کا تذکرہ کرتا ہے بندہ، اور مدد کا تذکرہ کرتا ہے. عبادت اور مدد نہ ہو تو عبادت نہیں ہوگی. جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اتنی ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد بھی چاہنا چاہیے. اس لیے کہ مدد کے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بھی انسان نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد جو اہم بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد، عبادت کا واسطہ دلانے کے بعد، اور توحید کا واسطہ دلانے کے بعد، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو چیز طلب کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ بتا دے. پھر اس راستے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ بتایا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی اپنا انعام کیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں پر انعام کیا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے شہداء ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے صدیقین ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے صالحین ہیں. ان تمام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا تھا. ان لوگوں کا راستہ بندہ مانگ رہا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا ان کا راستہ نہیں، جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہیں. یہود و نصارہ جو گمراہ ہو گئے تھے، جن پر اللہ تبارک تعالیٰ غضب نازل ہوا تھا، ان لوگوں کا راستہ نہیں. یہ کہنے کے بعد بندے کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ پورا قرآن سامنے رکھ دیتا ہے، کیونکہ بندے نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا دے. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدایت یہی قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. تم نے ہدایت پوچھی تھی، ہدایت یہ قرآن مجید ہے، اور کہا کہ متقین کے لیے ہے، تم تقوی اختیار کرو تمہیں ہدایت ملے گی. الذین یؤمنون بالغیب. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے. ایک مومنین ہیں، دوسرے کافرین ہیں، اور اس کے بعد منافقین ہیں. منافقین کا تذکرہ بڑی طوالت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی منافقین کے تفصیلی تذکرے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد قرآن مجید کے چیلنج کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس جیسی کتاب دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے بات آگے بڑھ رہی ہے، چونکہ باتیں زیادہ ہو گئی، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ بقیہ باتیں چیدہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے پورا قرآن اس ماہ مبارک کے اندر ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اہم باتوں کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔